بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ومن نفثه ومن همزه. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ بقرہ کے اس مضمون کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں جس میں سلسلہ شروع ہوا تھا ایمان والوں سے، پھر اللہ نے کفر والوں کی بات کی، پھر تیسرے لوگ ہیں منافقین اور ان کا بیان چل رہا ہے. اس میں آخری 2 آیتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ انداز بیان ہے اپنے کلام میں کہ اس نے کبھی بھی ہمیں بات کو بغیر منطق کے نہیں چھوڑا. بہت شاذ و نادر ہی کوئی ایسا حکم ہوگا، ایسا کوئی معاملہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں نہ دی ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن پاک میں مثالوں سے بات سمجھائی ہے، حکمتوں سے سمجھائی ہے، ریزننگ کی ہے تاکہ ہم لوگوں کے دل و دماغ کھلیں اور کوئی ایسے نہ محسوس کرے کہ زبردستی بات ہو رہی ہے. تو اس آیت مبارکہ کا اب ترجمہ دیکھتے ہیں. 2 آیتیں، آیت نمبر 19 اور 20 آپ نے سنی، ان کا اب آپ ذرا ترجمہ سنیے اور اس میں سمجھیں اللہ تعالیٰ نے آخری 2 مثالیں دی ہیں نفاق کے بارے میں، ہپوکریسی کے بارے میں، منافقت کے بارے میں، منافقوں کی صورتحال، ان کی کنڈیشن آف دیئر ہارٹس، ان کی دنیاوی حالت. اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی ایک اور مثال ہے. یہاں او جو ہے نا، اس کا عام ترجمہ یا میں کیا جاتا ہے لیکن لغت عرب میں، مگر یہ یاد رکھیں کہ لغت عرب میں او کا مطلب اینڈ بھی ہوتا ہے، اینڈ کے طور پر بھی لیا جاتا ہے کہ مزید، یعنی کہ جب 2 ایک جیسی باتیں ہو رہی ہوں تو پھر کہا جاتا ہے اچھا تمہیں نہیں سمجھ آئی، چلو یہ سمجھ لو ایک اور مثال. اللہ تعالیٰ اب ہمیں ایک اور مثال کیا دے رہے ہیں، ذرا اس کا ترجمہ مختصر پہلے سنیے، پھر اس کی انشاءاللہ تھوڑی سی تشریح ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے آسمانی برسات کی طرح ہے جس میں اندھیریاں جو اوپر سے اترتی، یعنی بارش، رین یا تھنڈر سٹارم کہہ لیں، بارش اترتی ہے، اس میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، گرج بھی ہوتی ہے اور بجلی کی کڑک بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. 3 چیزیں ہیں. بارش جب آتی ہے ظاہری بات ہے بادل آتے ہیں آسمانوں پہ تو اس میں اندھیرا بھی آتا ہے، بجلی بھی چمکتی ہے، جسے کہتے ہیں نا، اور اس کی آواز بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، برق بجلی ہے اور اس کی گرج ہے، تھنڈر لائٹننگ، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. 3 چیزیں بیسیکلی، ڈارکنس، تھنڈر، لائٹننگ، یہ بارش کے ساتھ پیکج میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. جب یہ آتی ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ موت سے یہ ڈرتے ہیں، حالانکہ اس میں موت تو نظر نہیں آئی کہیں. یہ موت سے ڈر کر یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے یہ جب سنتے ہیں یہ کڑکڑ کی آوازیں بجلیوں کی تو اپنے کانوں میں یہ انگلیاں ڈال لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے کافروں کو گھیر رکھا ہے، اللہ نے ان کے ارد گرد احاطہ کیا ہوا ہے قائم. اور 20ویں آیت اب چلتی آگے کہ اللہ تعالیٰ اسی حال پہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں بات کہ قریب ہے کہ یہ جو بجلی ہے نا، اب دیکھیں ہم نے بجلی، چمک، گھن گرج، ان کی تھنڈر لائٹننگ، ان کی جو آواز ہے اس پر اللہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بجلی ہے نا، اس میں اب برق کی بات ہو رہی ہے، جو بجلی چمکتی ہے وہ ان کی قریب ہے، ان کی آنکھیں اچک لے جائے. ٹھیک ہے، یہاں کسی غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے سے خطاب ہے، مسلمانوں سے، کہ وہ ان کی قریب ہے کہ وہ ان کی آنکھیں لے جائے. اور جب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ان کے لیے جب یہ اس سے روشنی ہوتی ہے نا، اس بجلی سے، تو یہ اس میں چلتے پھرتے ہیں، اس میں ان کو دکھائی دیتا ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت و بصارت لے جائے،
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی کامل اختیار ہے ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ جو آیت ہے نا، اس میں یہ جو ضرب المثل اللہ تعالیٰ نے دی نا، مثال دی ہے، ریزننگ پیش کی ہے منافقوں کی حالت زار پہ، مثالوں سے سمجھایا ہے کہ دیر ایگزامپل از لائک دس، یہ بہت بڑی مثال ہے اور ایک کنکلوسیو آرگیومنٹ ہے، یہ بات یہاں مکمل ہو رہی سمجھیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں اصل میں ان منافقوں کا ذکر ہے جو کلمہ گو بھی ہیں، وہ پکے اندر سے کافر تو نہیں ہیں اور نہ ہی اسلام دشمن منافق ہیں، ایسے منافق نہیں ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اینیمیز ہیں۔ یہ تھرڈ کیٹیگری ہے، وہ لوگ جو کبھی یہاں کبھی وہاں، تھالی کے بینگن، ان کی صورتحال اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جب ان کے لیے آسمان سے جو آتا ہے نا، وہ اصل میں یہاں بات ہو رہی ہے وحی کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کے لیے وحی اتری، حکم اترا، اللہ کے احکام آئے جس میں کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ، پھر اس پہ عمل کرنا تھا، تو اس پورے پیکج میں مشکلات بھی آتی ہیں، تھوڑی پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ یہ لوگ ایسے جسے کہتے ہیں نا فصلی بٹیرے ہیں کہ یہ ذرا سی انہوں نے کوئی دیکھی، وہ اللہ کے حکم میں کوئی نظر آیا ان کو کچھ، تو فوراً یہ جو ہے نا ڈر کے جسے کہتے ہیں نا موت سے ڈرنے لگے۔ ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے اللہ کا حکم جیسے ان پر موت طاری ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے سورہ احزاب میں کہ یہ تم پر جب تمہارے پاس آتے ہیں یہ منافق اور تم ان کو کوئی آیت بتانے والے ہو تو ان کی حالت ایسے ہو جاتی ہے کل مغشی علیہ من الموت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں بھی ہے اور سورہ محمد میں بھی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی صورت محکمہ اترتی ہے جس میں تھوڑا مشکل کام ہونے والا ہے، اس میں یعنی کہ گھن گھرج یہاں پہ بجلی چمکنے کی جو بات ہو رہی نا، یہ ہے ایسے معاملات جس میں قربانی مانگتا ہے اسلام۔ یعنی ہم نام کی قربانیاں تو بہت کرتے ہیں، جانور کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ذبح ہو جا، عید الاضحیٰ جیسے ہماری آتی ہے تو ہم جانور کو کہتے ہیں نا اللہ کے نام پہ جان دے دے، اور وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے پہ کوئی حکم ایسا آ جائے جس میں جان نہ بھی مانگی جائے، یعنی کہ اس میں صرف بظاہر اندھیرا ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، یا کوئی تکلیف ہے، کوئی آفت، ظاہری آفت لگ سکتی ہے، تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ان پہ موت طاری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ تمہیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے تم ان کو موت کی خبر دے رہے ہو۔ یہ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کا ذکر کیا ہے۔ سورہ نساء میں اس کا ذکر ملتا ہے، سورہ احزاب میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 26ویں سپارے میں، یہاں پہ ان کا ذکر ہے، باقاعدہ موت کے الفاظ ہیں، ينظرونك نظر المغشی علیہ من الموت فاولی لهم۔ اللہ کہتا ہے یہ موت سے بھی زیادہ جو خوف ہوتا ہے نا وہ ان پہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا یہ کام کر کے یہ بچ جائیں گے، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر ایسے منکر کافر کا جو دل میں جس کے ایسے کفر چھپا ہوا ہے کوئی اللہ کے حکم کے بارے میں، اس کو اللہ نے گھیر رکھا ہے، تو یہ ڈرتے پھریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جب اللہ کے احکام اترتے ہیں نا، 20ویں آیت میں ہمارے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں پر آئی ہوئی ہیں دنیاوی خواہشات غالب، یکاد البرق یخطف ابصارہم۔ اس کا مفہوم یہ ہے، تمام قرآن پاک کی جتنی تفاسیر ہیں نا، آپ ان کا مطالعہ کریں گے نا جب، اس میں آپ رسول اللہ کے اقوال، صحابہ کے اقوال، یہ سب دیکھیں گے جب آپ، اور قرآن کی ساری آیتوں کو پرسپیکٹیو میں رکھیں گے، تو یہ مطلب اس کا نکلتا ہے۔ ہمارے سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا فہم سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ یہ جب بجلی چمکتی ہے نا، اب ہم 20ویں آیت کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ان کی جو دنیاوی آنکھ ہے نا جس میں یکاد البرق یخطف ابصارہم، یعنی دنیاوی خواہشات والی آنکھ، وہ بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان پر تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ وہ دنیاوی خواہشات پر یہ روشنی غالب آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو ان کے لیے جب یہ روشنی ہوتی ہے نا تو اس روشنی میں پھر یہ چلتے ہیں، یعنی چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ذرا سا اندھیرا ہوا تو پھر یہ رک گئے، پھر نہیں انہوں نے دین پہ چلنا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی حکم آتا ہے دین کے کوئی بھی جو کام ہے، حلال ہے حرام ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، اس میں کبھی کبھی ان کی جو دنیاوی خواہشات ہیں نا، دنیاوی آنکھ، وہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتی ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، اور جو مزے کی چیزیں نا، اچھی اچھی باتیں، جیسے مثلاً محفل قرات ہو گئی، محفل نعت کرا لی، بھائی بہت مزہ آ رہا ہے، ماشاء اللہ کمال ہو گیا، وہ چیزوں میں یہ بڑے مزے سے چلتے ہیں، وہاں پہ بڑا اپنے آپ کو اسلام بھی اپنا ان کا ظاہر ہو جائے گا، سارا کچھ ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن جہاں ذرا سی بھی تھوڑی آئی مشکل کوئی مسئلہ، بس وہیں پہ انہوں نے بریک لگا دینی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ حج کی ایک آیت ہے، سورہ حج 17ویں سپارے میں اس کے دوسرے صفحے پہ، غالباً آیت نمبر 6 7 8 میں آپ دیکھیے گا دوسرے صفحے پہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو خسران المبین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل کنارے پہ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہوئے، جب اچھی اچھی چیزیں رہیں، بالکل جیسے یہاں بات ہو رہی ہے کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کہ چلتے رہیں گے، بہت اچھا جی، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، سارا کچھ، ذرا سا آیا کوئی آزمائش، ذرا سا کوئی مسئلہ، کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، اور فتنے کئی طرح کے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بعض دفعہ کوئی اولاد کی آزمائش، کبھی دین کے اندر کوئی آزمائش، کوئی دین کا حکم مشکل آ گیا، او ہو جی، پھر تو فتنہ ہی فتنہ، پھر تو یہ اس فتنے کو جو ہے نا وہ فتنۃ الحیات جسے کہتے ہیں نا، زندگی کا فتنہ، کہ دین کہہ رہا ہے یہ کام کرو یہ نہ کرو، مثلا کوئی مشکل آ گئی تو دین نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے، تم نے کسی اس کو ولی نہیں بنانا، کسی کافر کو، کافر کی پناہ میں نہیں آنا، تو یہ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ فوراً ان کی پناہ میں بھاگ جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو اپنے اولیاء مت بناؤ، ان کو اپنے محافظ نہ بناؤ، ان کو اپنے مددگار نہ بناؤ، مگر جب فتنہ آئے گا یہ ایسا کریں گے، یہ اس آیت کے حکم کے بالکل الٹا چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس کرتوت پر میں بے خبر بیٹھا ہوں، میں چاہوں تو ان کی سماعت اور بصارت، دنیاوی ان کی جو سماعت اور بصارت، یہ آنکھیں کان ہیں، میں یہ ان کو اندھے بہرے کر دوں، کیونکہ یہ اندر کے اندھے تو ہو چکے ہیں، یہ پہلے باتیں ہو چکی نا ساری، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، آیت نمبر آپ کی جو تھی 17 18 میں یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ گونگے بہرے اندھے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آیت نمبر 18 میں بالکل یہ میں نے آپ کو اس کی تشریح میں دوسری آیت قرآن کی پڑھ دی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہے، سورہ حج کی آیت ہے، حج کے آخری 2 صفحوں میں، سورہ حج 17واں سپارہ، کہ یہ دلوں کے اندھے ہیں، اور عربی کا محاورہ بھی میں نے آپ کو پچھلی بار سنایا تھا، تو اب آپ کو آیت بھی بتا رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے کہا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں اس معاملے کو اور زیادہ سیریس اور کنکلوسیو بات کر رہے ہیں کہ یہ مت سمجھیں نہ کافر نہ منافق، یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار نہیں ہے، اللہ بس تماشے دیکھتا رہے گا نظیر لگا کے، نہ کہ بس دیکھ رہا ہے، وہ نظر جو کہتے ہیں نا دیکھنے والی آنکھ، کہ بس اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں چاہوں تو میں ان کی آنکھیں کان سب کچھ دنیاوی بھی ختم کر دوں، یہ دنیاوی گونگے بہرے اندھے بھی ہو جائیں گے اگر میں چاہوں، مگر یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسا نہیں کرتا، کبھی کبھی اللہ اپنا یہ چاہنا لوگوں پہ ظاہر بھی کرتا ہے، کچھ پہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب بھیجتا ہے پھر کہ ساری دنیا توبہ توبہ کر اٹھتی ہے۔ اب وہ بعض دفعہ اللہ کی وہ آزمائش بھی ہوتی ہے، ہمارے لیے جج کرنا بہت مشکل ہے، مگر جس کا بالکل نفاق، جس کا حرام بدکاریاں ظاہر ہوں اور اس پہ کچھ پڑے نہ پھر، تو وہ تو پھر پکی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ ہوئی ہے، گرفت ہوئی ہے، وہ اس کی لاٹھی کہتے ہیں نا بے آواز ہے، یہ اس بے آواز لاٹھی کا اللہ نے اعلان کیا کہ میری اس بے آواز لاٹھی سے بچنا، پتہ بھی نہیں چلے گا کب اور کہاں پکڑ لوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر مطلق ہے، مکمل اختیار والا رب ہے، ہمارا رب بے اختیار نہیں ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں ہم اس کو رب بھی کہتے ہیں۔ رب وہ ہوتا ہے جو تدبیر امر ہے، جس کے پاس تدبیر ہے، اس کے پاس پلان ہے، اس کے پاس ایکشن ہے، مکمل اختیار ہے، کنٹرول ہے، ایسا نہیں کہ اس نے ڈپارٹمنٹس بنا کے تو بس کام چھوڑ دیا، فیکٹری کی طرح مشینیں خود ہی چل رہی ہیں اور بس سپرویژن ہو رہی، ایسا نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اب ان مثالوں کی روشنی میں قصہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے بڑے بڑے منافقوں، بڑے بڑے نفاق کا ذکر کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے بیانیے میں
انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے بات کریں گے قرآن کی روشنی میں عقیدے کا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقیدے کا نفاق، ہپوکریسی آف دا بلیف اینڈ ایکشنز، عقیدے اور اعمال دونوں کا جو ہے نا نفاق، پورا قرآن و حدیث کا انشاءاللہ نچوڑ سمجھ لیں، وہ ایک علیحدہ سے بیانیہ ہوگا کہ قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہپوکریسی آف دا بلیف اینڈ ہپوکریسی آف دا ایکشنز یہ کیا ہے، عقیدے کا منافق کون ہوتا ہے، عقیدے کا نفاق کیا ہوتا ہے، اور اعمال کا منافق کون ہوتا ہے، اور اعمال کا نفاق کیا ہوتا ہے. یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نفاق میں شامل ہیں مگر بندہ پورا منافق نہیں ہوتا. اللہ سے خاص دعا کہ اللہ تعالی ہمیں ان سب سے دور رکھے، اللہ تعالی ہمارے نفس کو تقوی دے. اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اور ہمیں اللہ تعالی ان لوگوں میں شامل کرے جن کے پاس نور ہدایت موجود ہو قیامت کے دن بھی، تاکہ ہم ان میں شامل ہو جائیں جن کا اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ذکر کیا ہے آیت نمبر 8 میں، کہ جب منافق جو ہوں گے، کیونکہ ان کا نور تو جا چکا ہے، یہ اللہ نے یہاں ذکر کیا، تو اس طرح کے لوگوں کو پھر جب وہ ایک دم ان کو پکڑ لیا جائے گا نا، وہ پل صراط پہ بالکل اندھیرے میں ہوں گے اور وہ گر جائیں گے دوزخ کی طرف، تو مومن جو ہوں گے وہ ڈر کے اللہ کے آگے کہیں گے. یہ ابن مسعود کا قول ہے اور صحیح حدیث کے ساتھ آپ کو میں بتا رہا ہوں، سورہ تحریم میں اس کا ذکر ہے، اس کی تفسیر میں بھی وہاں پہ بھی موجود ہے کہ وہ دعا کریں گے. وہ دعا یاد کر لیں سارے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ہے کہ یقولون، وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. مگر یاد رکھیے یہ نور اس دنیا میں کمانا پڑے گا، اگر ہم نے اس دنیا میں منافقوں والے کام کیے تو یہ نور چھن جائے گا. دنیا میں تو چھنا ہوا ہے، نظر نہیں بھی آتا، مگر وہاں قیامت کے دن سب کو نظر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس خطرناک حالت سے بچائے جس میں منافق کو کہا جائے گا، مومن بھی اس کو کہیں گے، وہ مانگے گا کہ مجھے نور دو، کچھ اپنا دے دو، تھوڑی روشنی، میں تمہاری روشنی میں پیچھے پیچھے چلوں. تو وہ مومن تو اللہ کے حکم کا پابند ہے، اجازت ہی نہیں ہے. تو سورہ حدید میں 7ویں 8ویں 9ویں آیتیں پڑھیں ذرا آپ 10 تک، وہاں وہ کہے گا نہیں نہیں جاؤ، یہ دنیا سے نور کما کے لاؤ. تو اسی نور کا اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے چاہا تو یہ ظاہری نور بھی ان کا لے جائے گا، اندر کا نور تو ختم ہو چکا ہے. 18 نمبر میں کہا نا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملتی کیونکہ اندر سے یہ سیاہ ہو چکے ہیں ان کے دل. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس گمراہی سے بچائے جس میں بالکل ہدایت نہیں رہتی، نور ختم ہو جاتا ہے، اس سے محفوظ رکھے. مگر اس کے لیے کام ہے عمل کا، عمل کرنا پڑے گا ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، ہمیں قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی کتاب اور سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر عملی طور پر عمل کرنے کی صحیح طرح توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. واللہ اعلم.